دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے ٹھیک 7 صدیاں پہلے یہ ہستا بستا یورپ جہاں جانا ہر نوجوان کا خواب ہے ایک کھلا قبرستان بن گیا تھا۔ اس کے شہر اور گاؤں ویران ہو گئے تھے اور خوف کا ایسا سما تھا کہ کوئی بھی اپنے گھروں سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی بیماری کی جس نے محض 7 سال میں تقریباً 75 ملین 7.5 کروڑ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک ایسی بیماری جس نے یورپ کو ایک سنسان قبرستان بنا دیا جہاں لاشیں زندہ لوگوں سے بھی زیادہ تھیں، اتنی زیادہ کہ ان کو دفنانے کے لیے زمین تک کم پڑنے لگی۔ لیکن یہ خطرناک بیماری آخر تھی کیا، اور یہ اچانک سے غائب کہاں ہو گئی؟ دوستو یہ ہے ببونک پلیگ کی دل دہلا دینے والی کہانی جس کو آج ہم بلیک ڈیتھ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ بلیک ڈیتھ آخر تھا کیا اور کیسے اس نے ہستے بستے یورپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو بلیک ڈیتھ اصل میں کوئی ایک بیماری نہیں تھی بلکہ یہ جان لیوا وبا 3 مختلف قسم کے پلیگ یعنی طاعون کی وجہ سے پھیلی تھی۔ یہ 3 ببونک پلیگ، سیپٹیسیمک پلیگ اور نیمونک پلیگ، لیکن ان تینوں میں سے ببونک سب سے خطرناک اور میجورٹی ڈیتھز کی وجہ تھا۔ یہ بیماری بلیک ڈیتھ انفیکٹڈ فلیز یعنی بیمار جوں کے کاٹنے اور کرونا کی طرح انفیکٹڈ انسان کے قریب سانس لینے یا کھانسنے وغیرہ سے پھیلتی۔ 14ویں صدی کا یہ پلیگ جس کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا جاتا ہے اصل میں پیسٹس یرسینیا نام کے بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلنا شروع۔ یہ بیکٹیریا بہت سے جانوروں جیسے گلہری، خرگوش اور خاص طور پر چوہوں پر موجود فلیز میں ہوتا ہے، اور کروڑوں لوگوں کو موت کی نیند سلانے اور براعظم یورپ کو تباہ و برباد کرنے کے پیچھے اس چھوٹے سے چوہے پر موجود چند بیمار جوؤں کا ہاتھ تھا۔ یہ انفیکٹڈ فلیز جس چوہے پر موجود ہوں، وہ بیمار چوہا جس بھی جگہ پر رہے وہاں اگر صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو پلیگ کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یورپ میں جب چوہوں میں یہ بیماری آئی اور ان کی ایک بڑی تعداد مرنے لگی تو صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ بیماری انسانوں میں بھی آ گئی۔ اور آج ہم سائنس کی مدد سے جانتے ہیں کہ 14ویں صدی کے یورپ کی تقریباً آدھی آبادی کی موت کے پیچھے یہ چھوٹا سا انفیکٹڈ کیڑا تھا۔ بلیک ڈیتھ جب انسان پر حملہ کرتا تھا تو کئی دن تک اس کے سمٹمز نہ ہونے کے برابر یا بخار جیسے ہوتے تھے، تو اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کون اس بیماری میں مبتلا ہے اور کون نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بخار، سر درد، سردی لگنے کے ساتھ ساتھ لمف نوڈز کی سویلنگ اور جسم پر خون اور پس سے بھرے پمپلز نکلنے لگے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انفیکٹڈ لوگوں کو خون کی الٹیاں آنے لگتی تھیں، اور یہ بلیک ڈیتھ چند ہی دنوں میں انسان کی خوشحال زندگی کو تباہ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ اور اس میں سب سے پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت کے تمام ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ جی توڑ کوشش کرنے کے باوجود نہ تو اس بیماری کی اصل وجہ جان پا رہے تھے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج تھا۔ کوئی اسے خدا کا قہر کہتا تو کوئی دشمن کی چال، کوئی جادو تو کوئی گناہوں کی سزا۔ لیکن اس وقت کا کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ بیماری آخر آئی کہاں سے اور یہ ہے کیا۔ لیکن دوستو بلیک ڈیتھ کی حقیقت آج بھی ایک راز ہے۔ یہ کہاں سے آیا اور کیسے شروع ہوا اس پر بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی شروعات کل بھی ایک راز تھی اور آج بھی انسان اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ لیکن تاریخ کی گواہیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایشیا میں ممکنہ طور پر موجودہ چین یا منگولیا سے شروع ہوئی اور پھر ٹریڈ روٹس یعنی تجارتی راستوں کے ذریعے پھیلتی چلی گئی۔ بہرحال ہم اس بیماری کی شروعات کے بارے میں جانتے ہوں یا نہ، لیکن آج ہم یقین سے اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بلیک ڈیتھ چوہوں اور ان پر موجود فلیز کے ذریعے پھیلی تھی۔ دوستو ہوتا یوں تھا کہ یہ چوہے اناج اور سامان سے بھرے جہازوں پر موجود ہوتے، اور انسان جو ان کو اپنے لیے زیادہ خطرہ نہیں سمجھتا تھا وہ ان کا صفایا بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن انسان کی یہی لاپرواہی اس کا سب سے ڈراؤنا خواب بن گئی جب اکتوبر 1347 میں 12 بحری جہازوں کا ایک بحری بیڑا بلیک ڈیتھ لیے اٹلی میں سسلی کی بندرگاہ پہنچا۔ جب یہ جہاز اٹلی پہنچے تو ان میں سے کوئی انسان بھی نہ اترا۔ حیران ہوئے سسلی کے لوگوں نے جب قریب جا کے دیکھا تو جہاز میں موجود تقریباً ہر شخص مر چکا، اور جو کوئی زندہ تھا وہ مرنے کے بہت قریب تھا۔ ان کے جسموں پر پیپ والے پھوڑے بنے ہوئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا اور یہ لوگ خون کی الٹیاں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سسلی کے لوگ گھبرا گئے اور جہازوں کو وہاں سے نکال کر واپس سمندر میں بھیج دیا۔ لیکن دوستو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اب بلیک ڈیتھ یورپ میں اپنے قدم جما چکی تھی۔
دوستو یہ وبا انسانی تاریخ کی بدترین آفات میں سے ایک ہونے والی تھی جس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جانی تھی اور اس کو اب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو ہوا یوں کہ بلیک ڈیتھ جنگل میں آگ کی طرح پہلے پورے اٹلی میں پھیلی اور پھر فرانس، اسپین، پرتگال اور انگلینڈ تک پہنچ گئی۔ صفائی کا خیال نہ رکھنا اس بیماری کے پھیلاؤ کو مزید تیز کر رہا تھا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی وقت میں پورا یورپ بلیک ڈیتھ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بلیک ڈیتھ نے یورپ میں 75 سے 200 ملین لوگوں کی جانیں لی، جو کہ یورپ کی آبادی کا تقریباً ہاف تھا۔ یورپ کے شہر ویران ہو چکے تھے اور کاروبار تباہ ہو گئے۔ اب یہ سما تھا کہ نہ تو کوئی آخری رسومات کرنے والے بچے اور نہ مردوں کو دفنانے والے۔ تمام لوگ اپنے ہی گھروں میں بند ہو چکے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیماری یورپ کے کونے کونے میں پھیل گئی تھی۔ دوستو یہاں ایک بات اہم ہے کہ بلیک ڈیتھ نہ صرف لوگوں کو بیمار کر کے مار رہی تھی بلکہ اس کی وجہ سے اتنے کسانوں کی موت ہو گئی کہ زندہ لوگوں کے کھانے پینے کا مسئلہ بن۔ اب ایک طرف تو لوگ علاج کی کمی کی وجہ سے مر رہے تھے جبکہ دوسری طرف کھانے پینے کی قلت لوگوں کو بھوکا مارنے لگی۔ ببونک پلیگ کے اسی خوف اور جسم پر بننے والے کالے رنگ کے نشان اور پمپلز کی وجہ سے اسے بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ یہ انسانی تاریخ کا ایک بلیک چیپٹر تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ بلیک ڈیتھ کی وجہ سے جسم پر کالے رنگ کے داغ اور پھوڑے بن جاتے جن سے خون اور پس بہنے لگے اور ان کے بننے کا مطلب انسان کی موت تھا۔ یہ پمپلز جسم کے مختلف حصوں پر نمودار ہوتے تھے، خاص طور پر کندھوں کے پاس، گردن پر اور تھائز پر، اور یہ دانے نہ صرف پیپ اور خون سے بھر جاتے تھے بلکہ ان میں شدید درد ہوتا، اتنا درد کہ چند دنوں میں انسان کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا۔ اور بلیک ڈیتھ کو اس کا نام اس کے انہی سمپٹمز اور اس کی وجہ سے پھیلنے والے خوف کی وجہ سے دیا گیا۔ لیکن دوستو یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر بلیک ڈیتھ اتنی خطرناک بیماری تھی تو یہ اچانک سے 5-7 سال بعد ختم کیسے ہو گئی جبکہ انسان 20ویں صدی تک اس کا علاج ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ جیسے بلیک ڈیتھ کا آغاز انسان کے لیے ایک راز ہے، ویسے ہی انسان اس کے ختم ہونے کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ کچھ سال انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اچانک 1352 میں بلیک ڈیتھ کے پھیلاؤ میں کمی نظر آنے لگی اور اگلے 1-2 سال میں یہ جیسے خاموشی سے آئی ویسے ہی خاموشی سے غائب ہو چکی تھی۔ اس دوران کچھ لوگ بہتر امیونٹی یا خوش قسمت ہونے کی وجہ سے اس بیماری سے محفوظ رہے اور زندہ بچ گئے۔ اس کے علاوہ آہستہ آہستہ لوگوں نے صفائی اور کوارنٹین کے ذریعے اس بیماری کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح بہت سے مزید اقدامات کیے گئے، بہت سے ایکسپیریمنٹس اور چینجز کیے گئے جن کی وجہ سے بلیک ڈیتھ کا پھیلاؤ کم۔ اس کے علاوہ لوگوں میں نیچرلی بلیک ڈیتھ کے اگینسٹ امیونٹی پیدا ہونے لگی تھی جس نے ان کو بیمار ہونے سے بچانا شروع کر دیا۔ اس طرح بے پناہ جانی اور مالی نقصان کے باوجود زندگی بالآخر یورپ میں دوبارہ لوٹ آئی۔ بلیک ڈیتھ نے یورپ میں بہت سی چینجز کیے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کے اثرات کئی دہائیوں تک رہے۔ بلیک ڈیتھ کی وجہ سے یورپ میں مزدوروں کی کمی ہو چکی تھی جس وجہ سے مزدوروں کی سیلریز میں اضافہ ہوا اور انسانی زندگی میں اس طرح کے کئی اور چھوٹے چھوٹے چینجز دیکھنے کو ملے۔ اس طرح بلیک ڈیتھ کی تباہی نے یورپ میں ایک نئی زندگی کی تعمیر کے لیے راہ ہموار کی۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اگر انسان میں نیچرلی امیونٹی پیدا نہ ہوتی اور انسان اس سے بچنے کے لیے جی توڑ کوشش نہ کرتا تو بلیک ڈیتھ نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا سے انسان کا نام و نشان مٹا دیتی، کیونکہ انسان اس کا علاج ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ کئی صدیاں ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد آخرکار 20ویں صدی میں آ کر انسان نے بلیک ڈیتھ کی دوائی بنا ہی۔ لیکن آج بھی ہر سال تقریباً 2000 لوگ اس پلیگ بلیک ڈیتھ سے افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اب یہ بیماری ٹریٹیبل اور اس کی بہت سی دوائیاں بھی موجود۔ دوستو یہ تھی بلیک ڈیتھ کی کہانی، ایک ایسی وبا جو کہاں سے آئی انسان آج بھی نہیں جانتا، لیکن اس نے کروڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور پھر ایک دن اچانک سے غائب ہو گئی۔ لیکن یہ بیماری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی سروائیول انسٹنکٹ کتنی اسٹرانگ۔ انسان نے ماضی میں ایسی آفات کا سامنا کیا ہے کہ ان کے بارے میں پڑھ کر آج کا انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دوستو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور اپنا خیال رکھنے اور اپنی امیونٹی بہتر کرنے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ICTV کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔